السلام علیکم ناظرین، لیلۃ القدر کے مقدس رات کے حوالے سے ہم نے مولانا شیر زمان، مفتی تاج الدین، حافظ ہارون رشید اور طیب حقانی صاحب کے تاثرات لیے ہیں۔ اٹک ٹوڈے نیوز میں اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے اس لحاظ سے بھی ایک اہم مہینہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آخری عشرہ کی طاق راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور وہ لیلۃ القدر امت مسلمہ کے لیے، آپ کی امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر میں 1000 مہینے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والی رات قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پھر اس میں حضرت جبرائیل امین اور فرشتوں کی جماعت روئی زمین کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی جماعت حضرت جبرائیل علیہ السلام روئی زمین کے اندر نازل ہوتے ہیں، تو وہ جو لوگ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے سلامتی کے پیغامات دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ فجر تک یہ جاری رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر، اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ لیلۃ القدر کو پا لیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ذات ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو عافیت کو اور معاف کرنے کو خود بھی پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا آپ پڑھا کریں۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہی مستحب ہے کہ ہم اس لیلۃ القدر کو یہی دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اور پھر یہ کہ لیلۃ القدر کو پانے کا آسان نسخہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ چونکہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں آپ نے زیادہ امکان بتایا ہے لیلۃ القدر کا، تو آخری عشرہ میں جب ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف کو پورا کرتا ہے تو اعتکاف بیٹھنے کی حالت میں اس کے لیے پھر اور آسان ہو جاتا ہے۔ وہ رات کو شب بیداری کرنا، رات کو جاگنا، بالخصوص طاق رات میں جاگنا، تو پھر لیلۃ القدر کو پا لینا بہت آسان ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہو تو اللہ کی طرف سے اعتکاف، رمضان المبارک کی عبادات، رمضان المبارک کی یہ مختلف اعمال، یہ امت مسلمہ کی بخشش اور مغفرت اور اللہ کی طرف سے رحمت کے نزول اور رحمت کی بارش کے نزول اور اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے اعلانات، اور آخری عشرہ کے اندر پھر بالخصوص آپ کا یہ فرمان کہ وآخرہ عتق من النار، آگ سے آزادی، آگ سے نجات کا یہ عشرہ، یہ امت مسلمہ کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لحاظ سے اس رمضان المبارک کے
مہینہ کی بڑی برکتیں ہیں، پھر آخری عشرہ کے اندر جس کے اندر ہم لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت یہ ہے کہ شد میزرہ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ آپ جو ہی آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتے، پہلے سے زیادہ عبادات کے اندر تیزی آ جاتی تھی، اور خود بھی رات کو بیدار ہوتے اور اپنے آل و عیال کو بھی رات کو بیدار کرتے۔ تو یہ آپ کا آخری عشرہ کے اندر عمل میں تیزی لانا، یہ خود بیدار ہونا، کمر بستہ ہونا، یہ آپ کی سیرت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی آپ کی سنت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرہ کو اپنا قیمتی وقت بنائیں، اور لیلۃ القدر، اعتکاف اور آخری عشرہ کی عبادات کے اندر ہمیں تیزی لانی چاہیے۔ لیکن بجائے اس کے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی سیرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم زیادہ فعال ہو جائیں، لیکن ہمارے اندر جو رمضان المبارک اختتام کے قریب ہوتا ہے، عید الفطر قریب ہوتی ہے، ہمارے اندر زیادہ سستی اور غفلت آ جاتی ہے۔ ہم عید کی خریداری اور دوسرے امور میں اس طرح مصروف ہوتے ہیں گویا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا سنت عمل وہ بھول جاتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم آخری دنوں کے اندر غفلت اختیار کریں، اس کی بجائے ہمیں آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہو کر، آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر یہ آخری عشرہ کے قیمتی لمحات کو، قیمتی ساعات کو اور زیادہ قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخری عشرہ اور لیلۃ القدر کی برکات اور اعتکاف کی برکات اور رمضان المبارک کی برکات سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت فرمائے اور ہر قسم کی آزمائش، امتحانات، وبائی امراض سے، کرونا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس رات لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر قرار دی گئی، اور اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت جتنا ثواب اور اجر قرار دیا گیا۔ اور اسی کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو اگر یہ راتیں چند مل جاتی ہیں تو اس اجر اور ثواب اور اس فضیلت کو لے کر کل قیامت کے دن سابقہ انبیاء کرام جن کی امتوں کو زندگی تو بہت مل گئی، کسی کے 500 سال، کسی کے 1000 سال، لیکن ان کے پاس لیلۃ القدر نہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا۔ تو قرآن کے نزول کی وجہ سے یہ ایک رات لیلۃ القدر، اس ایک رات کا ثواب 1000 مہینوں کا۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ ویسے بھی برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ نے دن کے روزوں کا اجر اور رات کی تراویح قیام اللیل کا اجر عطا کیا، اور اس میں ایک عام نیکی کو جو نفلی ہے وہ فرض جتنا درجہ، اور فرض نیکی کو اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے 70 گنا بڑھا دیا، اور اس میں رحمتیں، مغفرت
آگ سے چھٹکارے کے فیصلے فرما دیے اور فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور اس کا صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ تو اس مہینے کے پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تینوں عشرے مبارک ہیں، لیکن آخری عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف بیٹھتے تھے اسی رات کو پانے کے لیے۔ آپ کے بعد ازواج مطہرات اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھتی تھی اسی رات کو پانے کے لیے، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال 20 راتیں اعتکاف بیٹھے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے، غالب یہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں ہے، اور اس میں غالب یہ ہے کہ طاق راتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور پورے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے اجر پانے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بہترین اہتمام تو یہ مساجد میں اعتکاف ہے۔ اگر مسنون نہ بھی ہو تو آدمی رات کو جائے اور نفلی اعتکاف کی نیت سے پوری رات مسجد میں گزارے، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف، اچھے اعمال، کوئی خیر کے مجالس ہیں، درس قرآن، درس حدیث، اس میں شرکت ہو جائے۔ اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو عشاء کے نماز اور اس کے بعد تراویح، پھر وطر پڑھنے کے بعد تلاوت کر کے سو جائے اور نیت کرے میں رات کو اٹھوں گا سحری میں تو میں نفل بھی پڑھوں گا، اور نفل کے ساتھ ساتھ نیت کرے کہ میں فجر کی نماز اور سنتیں بھی پڑھوں گا، اس کا بھی اہتمام ہو جائے۔ تو جس کا عشاء کی نماز اور وطر اور تراویح اور جس کے فجر کی نماز با جماعت ہوئی، انشاءاللہ پوری رات اس کے لیے فضیلت اور اجر والی رات ہوگی، اور اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس نے یہ رات پالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ راتیں نصیب کریں۔ ان راتوں میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے جہنم سے پناہ مانگنا ہے، بار بار اپنے گناہوں پر استغفار کرنا ہے اور جنت مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ جو افضل الذکر ہے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور رمضان المبارک اللہ رب العزت کے احسانات میں سے وہ عظیم احسان ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر رمضان المبارک کا بھی آخری عشرہ جو نصف ہو چکا ہے، اس عشرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس امت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی برکت سے ایک رات عطا کی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جسے قرآن کریم نے 1000 مہینے سے بھی بہتر قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ ایک رات اتنی عظیم الشان رات ہے کہ اگر ایک انسان اس رات کو پالے اور اس رات میں عبادت کرے تو پہلی امتوں کے لوگ جو 1000 مہینے سے 1000 مہینہ جنہوں نے عبادات کی، اس سے امت محمدیہ کا یہ فرد جو ایک رات لیلۃ القدر میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور نوافل ادا کرتا ہے، ذکر اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کی ایک رات ان کے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیام کرتا ہے لیلۃ القدر کو تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے چونکہ اس کو بیان فرما دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت تو اس پہلی آیت میں ہی واضح ہو گئی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں، یعنی اس سے مراد قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کا اترنا زمین پر یہی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔
ایسا ہدایت نامہ جو انسان کی اول تا آخر ہر قسم کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس رات کی برکت، اس رات کی عظمت یہاں سے ہی، اس لحاظ سے ہی کافی ہے کہ یہاں اس رات کو اللہ کریم نے قرآن مجید کو آسمان زمین پر اتارا، آسمان دنیا میں اتارا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ باقی جو اس رات کے فضائل ہیں وہ یہ ہیں، اللہ رب العزت دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور پھر اللہ کریم آگے اس کی مزید انسانیت کو متوجہ کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کی وجہ سے عطا ہوئی۔ شان نزول لیلۃ القدر کا جو ہمارے اکابرین اور محدثین نے جو بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کو دیکھا کہ ہزاروں سال، سینکڑوں سال ان کی زندگی ہے، اور وہ اللہ کی عبادت میں 700 سال، 800 سال، 1000 سال، 1200 سال گزار کے دنیا سے گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میری امت چاہے بھی کہ ان کا مقابلہ کرے اعمال میں، اللہ کو راضی کرنے میں، تو وہ ان کا مقابلہ اس لیے نہیں کر سکیں گے کہ ان کی تو عمر تھوڑی ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، اگر آپ کی امت ان سے مقابلہ کرنا چاہے گی تو میں ان کو ایک رات ایسی عطا کر دوں گا، ان کے لیے ایک رات میں نے ایسی کر دی ہے کہ وہ اگر ایک رات کو عبادت کریں گے تو میں ان کو 1000 مہینے کا ثواب دوں گا۔ جب انسان رمضان المبارک کو پاتا ہے، اسی طرح جو شخص کہ 10 رمضان یعنی بلوغت کے بعد اس کے اوپر 10 سال گزر گئے، اور 10 سال میں ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف کرتا ہے، یا آخری عشرے میں وہ باقاعدہ عبادات کا اہتمام کرتا ہے، اور لیلۃ القدر اس کو نصیب ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ کریں ایک رات 1000 مہینہ یعنی تقریباً بنتی ہے 83 سال، اور اگر اس نے 10 سالوں میں یہ لیلۃ القدر کی 10 راتیں پالیں تو یہ تقریباً 830 سال تقریباً بنتے ہیں۔ تو یعنی جب ہم 50 سال، 60 سال اور 70 سال کی زندگی گزار کے جائیں گے، لیکن اس لیلۃ القدر کو تلاش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا وقت عبادات میں صرف کریں گے، اور جب قیامت والے دن نامہ اعمال کھلے گا تو ہر کسی کے نامہ اعمال میں جس نے لیلۃ القدر کو پایا ہوگا تو ان کے نامہ اعمال میں سینکڑوں سال کی عبادات درج ہوں گی۔ انسان حیران ہوگا کہ یا اللہ یہ نیکیاں میں نے نہیں کی، یہ جو نیکیوں کے پہاڑ ہیں یہ تو میں نے نہیں کی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ لیلۃ القدر میں جو تو نے عبادات کی ہیں وہ عبادات ہیں، اسی طرح جو تو صدقہ جاریت آپ نے پیچھے چھوڑ کے آیا تھا وہ اس کی نیکیاں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئی ہیں۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر چونکہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور آخری عشرے کی 3 طاق راتیں گزر چکی ہیں، صرف 2 طاق راتیں رہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان 2 طاق راتوں میں بھی اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اپنے تمام مصروفیات کو ترک کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے مسجدوں میں ڈیرے ڈال لیں، یا تو ہم نوافل ادا کر رہے ہوں، یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، یا پھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر یا لیلۃ القدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں پائی جاتی ہے۔
اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے جو رول آف لا اور بک آف رول جو اللہ رب العزت نے عطا فرمانی تھی قرآن حکیم، وہ اسی رات میں عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر میں قرآن حکیم کو اللہ رب العزت نے نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن شریف کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ تو اس رات کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے نام پر ایک پوری سورت، باقاعدہ ایک پوری سورت قرآن شریف میں نازل فرما دی، جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اس بات کا اندازہ، اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور آپ کے پیارے معمولات اس شب قدر کو تلاش کرنے کے اندر، آپ کو تو پتہ تھا، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے، امت کو ترغیب دلانے کے لیے آپ اس رات کی تلاش کے لیے اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے، اور زیادہ عبادات کا زور ہو جاتا، نوافل، تلاوت قرآن حکیم اور عبادات کے اندر زیادتی ہو جاتی۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق رہتے ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے اور باقیوں کو بھی یہ ترغیب دیتے کہ رات کو جا کر اس رات کو تلاش کر لیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس رات کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، تو ہم اس رات کو کیسے تلاش کریں؟ کیا کوئی ایسی نشانیاں بھی ہیں کہ ہم اس رات کو جب پا لیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ وہ رات تھی؟ تو کچھ نشانیاں بتائی ہیں بزرگان دین نے، بھی کچھ نشانیاں بتائیں اپنے تجربے کی بیس پر، جو انہوں نے لیلۃ القدر کو پایا، اس رات میں جو جو کچھ انہوں نے مشاہدات کیے، وہ جو جو کچھ نشانیاں انہوں نے بتائیں، احادیث مبارکہ سے جو جو نشانیاں ملتی ہیں، ان کے اندر، ان نشانیوں کے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ اس رات میں موسم بڑا صاف ہوگا، آسمان صاف ہوگا۔ جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کے دل تک نور پہنچ جاتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے عبادت کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، خشوع خضوع اس کے اندر قدرتی طور پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات کے بعد صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کی شعاع تیز نہیں ہوتی، سورج تیز لگنے والا نہیں ہوتا، بڑی مدھم اور میٹھی میٹھی سی اس کی جو گرمائش ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ نشانیاں جو ہمیں ملتی ہیں، جو بتائی گئیں، وہ یہ تھیں کہ سمندر کا پانی جو کھارا ہوتا ہے، اس رات میں پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس رات کو تلاش کر لیا جائے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے ہی اعتکاف بھی رکھا جاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد اور اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ رات تلاش کر لی جائے۔ اور اس رات کو کیوں تلاش کر لیا جائے؟ کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے کہ ایک مستقل صورت اس نام پر نازل ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کا قرآن جو ہے وہ بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر اس کو جو کہا جاتا ہے یا شب قدر کہا جاتا ہے، قرآن شریف میں اس کا ایک اور نام بھی ہمیں بتایا گیا، فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا، لیل مبارک میں نازل کیا، کہ اس کا نام لیل مبارک بھی ہے۔ اور یہ وہ رات ہے جس کے اندر فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام تقسیم کر دی جاتا ہے۔ اس کے اندر جو رزق مانگے گا اس کو رزق ملے گا، جس کی اولاد نہیں ہے اولاد مانگے اس کو اللہ رب العزت اولاد عطا فرمائے گا، عافیت مانگنے والے کو عافیت ملے گی، تندرستی مانگنے والے کو تندرستی ملے گی۔ یہ تو عام راتوں کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت رات کے تیسرے پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے، آواز آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کو بخشش، اس کو عطا کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ تو عام راتوں کی یہ اہمیت اور فضیلت اور اس کا یہ مقام ہے، تو شب قدر کی کتنی اہمیت ہوگی کہ اس کے اندر پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے انعامات کی بارش کا کیا عالم ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ اس کی تلاش کے اندر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ نوافل، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیا جائے، تلاوت قرآن حکیم کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے، اس رات کو پانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس رات کو پا لیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ وہ دعا ہم نے بھی پڑھنی ہے، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اس رات کو پانے کے لیے یہ عبادات جو ہم کریں گے، عبادات کی جو ہم نے کوشش کرنی ہے، صحیح کرنی ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں، اللہ رب العزت سے بخشش اور معافی طلب کی جائے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی اور جغرافیائی اور تمام جتنی بھی اس کی سرحدیں ہیں، نظریاتی سرحدوں کی، فکری سرحدوں کی، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔